بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں پہ حدود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر۔ بی بی حلیمہ کی گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 معجزات۔ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ صرف دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ملتا ہے، بلکہ آپ کی بستی بنی سعد بھی ذکر کی گئی ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں معجزہ شق صدر پیش آیا۔ گویا کائنات کی پہلی اولین ہارٹ سرجری اس مقام پر ہوئی۔ 1450 سال پہلے یہ کیسے نظر آتی ہوگی، اس کا تو علم نہیں، البتہ اس میں کوئی تردد نہیں کہ یہ ایک یادگار مقام ہے۔ یہ جگہ مکہ سے الہدیٰ سے 86 کلومیٹر فاصلے پر واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ مائدہ حضرت آمنہ نے 9 دن دودھ پلایا، پھر ابو لہب کی باندی صوبیہ نے چند دن دودھ پلایا، پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کی آئی۔ اس زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ پیدائش کے بعد بچوں کو دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تاکہ دیہات میں بچوں کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے سے پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ کی حالت۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوسری عورتوں کے ہمراہ اپنی بستی سے بچہ لینے کو روانہ ہوئیں۔ ان کا کھچر بہت کمزور و مریل تھا، ساتھ میں کمزور و بوڑھی اونٹنی تھی جو بہت آہستہ چلتی۔ اس کی وجہ سے حضرت حلیمہ قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی۔ اس وجہ سے وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں۔ قافلے کی عورتیں بار بار انہیں کوستیں کہ جلدی چلو، تمہاری وجہ سے دیر ہو رہی ہے۔ مکہ میں آ کر دائیوں نے مختلف بچے لے لیے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے اس خیال سے نہ لیا کہ یہ یتیم ہے، ان کے گھر سے انہیں کیا معاوضہ ملے گا، یہاں تک کہ ہر دائی کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف حضرت حلیمہ رہ گئیں۔ جب حضرت حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ گئے تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے یہ بات بڑی ناگوار ہے کہ میں بغیر بچے کے جاؤں، دوسری عورتیں بھی مجھے طعنہ دیں گی، کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ شوہر نے اجازت دی کہ شاید اللہ اس بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ حضرت حلیمہ عبد المطلب کے گھر پہنچی۔ حضرت آمنہ انہیں بچے کے پاس لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید اونی چادر میں لپیٹے ہوئے تھے، آپ کے نیچے ایک سبز ریشمی کپڑا تھا، سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی سانس کے ساتھ مشک سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ آپ کا حسن و جمال دیکھ کر حضرت حلیمہ حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ سوئے ہوئے تھے، جو ہی انہوں نے آپ کے سینے پر محبت سے ہاتھ رکھا، آپ مسکرا رہے تھے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک نور سا آپ کی آنکھوں سے نکلا،
جو سمانوں تک پہنچ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے کھچر پر سوار ہوئی تو ہمارا کھچر اتنا تیز چلا کہ سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا، حالانکہ پہلے وہ سب سے پیچھے رہتا تھا۔ ساتھی عورتیاں کہنے لگی، اے حلیمہ، کیا یہ وہی کھچر ہے جس پر تم آئی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہی کھچر ہے، باخدا اس کا معاملہ عجیب ہے۔ حضرت حلیمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر بستی پہنچی۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ شام کو جب ان کی بکریاں چرا کر آئیں، ان کے تھن بھرے ہوئے تھے، حالانکہ پہلے ان سے دودھ بہت کم اور بامشکل سے نکلتا تھا، لیکن اس دن سارے برتن بھر گئے۔ سب نے جان لیا کہ سب برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ باقی لوگوں کی بکریاں بستور کم دودھ دے رہی تھی۔ 2 ہی ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے پھرنے لگے۔ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے۔ آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستی بنو سعد میں آئے تو ہر گھر میں مشک کی خوشبو آنے لگی۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔ والدہ کی خدمت میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہوئے تو حضرت حلیمہ آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئیں۔ چونکہ وہ آپ کی برکات دے چکی تھی، اسی لیے وہ آپ کو مزید اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، لہٰذا وہ حضرت آمنہ کو منا کر پھر آپ کو لے آئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو اپنے دور شریک بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے۔ پھر کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ حضرت حلیمہ کو آپ کے نقصان کا ڈر ہوا، لہٰذا وہ آپ کو واپس آپ کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ وہ واقعات یہ ہیں۔ نمبر 1، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور شریک بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے گئے کہ 2 آدمی جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام سفید کپڑے پہنے آئے۔ انہوں نے آپ کو پکڑ کر لٹایا، پیٹ چاک کیا، کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی۔ جب حضرت حلیمہ کو یہ سب معلوم ہوا تو ڈر گئی۔ نمبر 2، حضرت حلیمہ کے پاس سے ایک بار یہودیوں کی جماعت گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل معلوم کر کے انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا مشورہ کیا، تو انہوں نے حلیمہ سے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ ان کا قتل کا مشورہ سن چکی تھی، لہٰذا انہوں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا کہ نہیں، یہ ہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے، یہ اس لیے کہ پرانی کتب میں آخری نبی کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ وہ یتیم ہوں گے۔ چونکہ حضرت حلیمہ نے کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں، تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ بچہ نہیں، لہٰذا قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔ نمبر 3، حضرت حلیمہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عکاص کے میلے میں لے گئیں۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت بڑا مشہور میلہ لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے، کھیلتے کودتے، اپنی برائیاں بیان کرتے۔ حلیمہ آپ کو لے کر اس میلے میں گھوم رہی تھی کہ ایک کان کی نظر آپ پر پڑی۔ اسے آپ میں نبوت کی تمام نشانیاں نظر آ گئیں۔
اس نے پکار کر کہا، لوگو اس بچے کو مار ڈالو۔ حضرت حلیمہ اس کی بات سن کر گھبرا گئی اور جلدی سے وہاں سے سرک گئی۔ اسی طرح اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ لوگوں نے کہن سے پوچھا کہ کس بچے کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میں بتوں کی قسم، میں نے ابھی ایک لڑکا دیکھا ہے، وہ تمہارے دین ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور تم سب پر غالب آئے گا۔ لوگ آپ کی تلاش میں دوڑے مگر ناکام رہے۔ نمبر 4، حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہی تھی کہ ذی الحجاز کے میلے پر سے گزر ہوا۔ اس میں ایک نجومی بیٹھا تھا۔ جب نجومی کی نظر آپ پر پڑی تو اسے آپ کی مہر نبوت، آنکھوں کی خاص سرخی نظر آ گئی۔ وہ چلا اٹھا، اے عرب کے لوگوں، اس لڑکے کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور تم پر غالب آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے آپ کی طرف جھپٹنے لگے، لیکن اسی وقت پاگل ہو گئے، اس پاگل پن میں مر گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ نمبر 5، حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی کہ جشع کے عیسائیوں کی ایک جماعت پاس سے گزری۔ انہوں نے آپ کی مہر نبوت اور آنکھوں کی خاص سرخی کو دیکھا تو حضرت حلیمہ کو کہا، اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک میں لے جائیں گے، یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے۔ حلیمہ سعدیہ یہ سنتے ہی وہاں سے دوڑی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کیا تو اس وقت آپ کی عمر 4 یا 5 سال تھی۔